الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم آتفشلا واللہ ولیہما وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائے اور ان کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اذ ہمت طائفتان منکم آتفشلا، جب تم میں سے دو گروہ یعنی دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں۔ یہ دونوں گروہ انصار میں سے تھے۔ ایک قبیلہ بنی سلمہ جس کا تعلق خزرج سے تھا، اور ایک بنی حارثہ جس کا تعلق اوس سے تھا۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھاگا تو ان قبیلوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور انہیں اس سے محفوظ رکھا، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یہاں اس نعمت و احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت کے آخر میں توکل کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر کے اس پر اعتماد کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی کارساز ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اپنے کام اس کے سپرد کر دینا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، ترجمہ سنیے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے عظیم احسان کو بیان فرما رہا ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسلمان بہت کم تھے، اور ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار تعداد اور جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح و کامرانی عطا فرمائی، یعنی کفار پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مگر جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ مسلمان 313 تھے، جبکہ کفار تقریباً 1000۔ بدر ایک کنواں ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا، اس لیے اس کا نام بدر پڑا۔ اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ یہ علاقہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اہل سنت کا ایک عظیم عقیدہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں موجود ہے۔ جنگ بدر میں فرشتے لڑیں، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن ان کی مدد کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم جو مدد فرمائیں وہ اللہ تعالی ہی کی مدد قرار پائے گی اور اسے کفر و شرک نہیں کہا جائے گا۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی؟ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ فرما رہا ہے جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑی تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حوصلہ دیتے ہوئے اور ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ اس کے بعد فرمان ہے کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور اس وقت دشمن تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ تعالی 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ ایک غیبی خبر تھی جو بعد میں پوری ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے صبر و تقوی کی بدولت اللہ تعالی نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا جنہوں نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اب اس واقعہ سے کیا خلاصہ